السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے کوئی بحث کرنے یا کسی کو غلط ثابت کرنے نہیں آیا، بلکہ دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا رب ایک ہے اور ہم سب کو آخرکار اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ زندگی کے اس شور، ٹینشن اور بے چینی میں اگر انسان سکون ڈھونڈتا ہے تو وہ سکون صرف اللہ کے قریب ہونے میں ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، کیونکہ اسلام کبھی زبردستی کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ سوچنے، سمجھنے اور دل سے قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر اسلام سختی ہوتا تو آج کروڑ لوگ خود چل کر اس دین کی طرف نہ آتے۔ اسلام محبت، رحمت اور ہر انسان کو عزت دینے کا دین ہے، اور اس دین کی بنیاد توحید پر ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ سوچئے، جب مشکل ہوتی ہے اور سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے جو بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے جھوٹے سہارے تھک جاتے ہیں، مگر اللہ کا سہارا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ زندگی کا بہترین رول ماڈل ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا، یتیموں پر رحمت کی، عورتوں کو عزت دی اور غریبوں کا خیال رکھا۔ اور اگر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو لوگ خود پوچھیں گے کہ یہ سکون کہاں سے آتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ پیسہ، شہرت اور فالوورز سب یہیں رہ جاتے ہیں اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ اکیلا قبر میں جاتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اصلی کامیابی اللہ کی رضا اور جنت ہے، نہ کہ صرف دنیا کی تعریف۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ بہت گنہگار ہے اور اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، تو یاد رکھے کہ اسلام نا امیدی کا نہیں بلکہ امید کا دین ہے، کیونکہ اللہ اپنی رحمت سے مایوس ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب تک سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ بندے کے سچے آنسو پر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کا دل تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف جھک رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو جائے تو اسے آگے پہنچائیں، شاید آپ کے ذریعے کسی کا دل اللہ سے جڑ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کبھی بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن کو ایک مکمل روشنی اور زندگی کا واضح نظام بنا کر نازل فرمایا، جو دلوں کو زندہ کرتا، روحوں کو ٹھیک کرتا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ سوچنے، عمل کرنے اور زندگی سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا سکھاتا ہے، والدین، گھر والوں، پڑوسیوں، حتیٰ کہ دشمنوں تک کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے یہ بتاتا ہے، اور انصاف، صبر، شکر اور رحمت کے ساتھ زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی رہنمائی کا حصہ بنایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا زندہ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، رحمت، صبر، سچائی اور انکساری یہ دکھاتی ہے کہ جب قرآن پر عمل ہوتا ہے تو زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اصل ہدایت، سکون اور کامیابی صرف قرآن اور سنت پر چلنے میں ہے۔ آج کی اس الجھے ہوئے، ظلم اور بے مقصد دنیا میں قرآن اور سنت انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی، امید اور مقصد کی طرف بلاتے ہیں۔ انسان پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے مایوسی، ناانصافی اور روحانی خالی پن سے آزاد کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس دنیا میں عزت اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسلام انسان کو ایک مکمل، متوازن اور مقصود سے بھری زندگی کا طریقہ دیتا ہے، جہاں دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں بلکہ اسے آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں دنیا اور آخرت کے درمیان بیلنس اور توازن سکھاتا ہے، نہ صرف دنیا کا غلام بننے دیتا ہے اور نہ ہی ذمہ داریوں اور فرض سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ حلال رزق کمانے، ایمانداری، محنت اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کو عبادت کا درجہ دیتا ہے، جب نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔
قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی پیسے، طاقت، شہرت یا دنیا کے لگژریز کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت، تقوی اور نیک عمل کا نام ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے اور پھر اللہ سے جھوٹی امیدیں لگائے۔ اسلام ہمیں نہ صرف عبادت اور تقوی کا طریقہ سکھاتا ہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی سچائی، امانت، انصاف، صبر، شکر اور سبقت عمل کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ اور دنیا کی کامیابی بھی اسی رستے سے ممکن ہے، کیونکہ جو شخص ایمانداری، محنت اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے ہر کام میں برکت عطا کرتا ہے۔ آخرت کی کامیابی کا راستہ ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور نیک اعمال سے گزرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اصلی کامیابی صرف آخرت کے لیے عمل کرنے والے ہی پاتے ہیں، مگر دنیا میں بھی اللہ ان کے ذریعے برکت، عزت اور سکون عطا کرتا ہے۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کامیابی اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گمشدہ چیز ملنے پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے، اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ جو شخص قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیتا ہے، اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے، وہی انسان اصل میں دنیا میں بھی عزت، برکت اور سکون پاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت، جنت اور ہمیشہ کی کامیابی کا حقدار بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے، ہر کام میں اللہ کا شکر اور تسبیح شامل ہونی چاہیے، وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا کا مقصد صرف زندگی گزارنے کا نام نہیں، بلکہ آخرت کے لیے تیار ہونا بھی ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اگر شخص اپنی ہر سانس، ہر عمل اور ہر نیت کو اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ اس کو دنیا میں سکون اور برکت عطا کرتا ہے، لوگوں کے دل میں عزت دیتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی اور جنت کا وعدہ پورا کرتا ہے۔